جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم مجید امجد کی ایک مشہور نظم آٹوگراف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجید امجد جدید اردو نظم کے اہم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں اور زندگی کی محرومیاں، زندگی کی بے ثباتی، اداسی، تنہائی، حیرت و استعجاب ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں۔ نظم آٹوگراف کا اصل محرک اور اس کی وجہ تخلیق یہ ہے کہ ساہیوال کرکٹ سٹیڈیم میں 1958 میں ایک کرکٹ میچ کھیلا گیا، جس کی قیادت اس وقت فضل محمود جو تھے وہ کر رہے تھے۔ مجید امجد بھی اس میچ کے تماشائی تھے اور انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ کھلاڑیوں سے آٹوگراف لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ تو وہ پہلے بند میں کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کے خود نوشت دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں، ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں۔ اس پہلے بند میں شاعر کا جو مشاہدہ ہے وہ ہمیں عروج پر نظر آتا ہے کہ وہ حیرت، حقیقت، دلچسپی اور تجسس سے بھرپور ایک فضا قائم کرتے ہیں، اور قاری جو ہے وہ بے اختیار دوسرے بند کو پڑھنے کے لیے بے چینی سی محسوس کرتا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ محیب پھاٹکوں کے ڈولتے کیواڑ چیخ اٹھے، ابل پڑے الجھتے بازوؤں چٹختی پسلیوں کے پرہراس قافلے، گرے بڑھے مڑے بھنور کے ہجوم کے۔ دوسرے بند میں وہ کمال کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک تصویر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب شائقین اسٹیڈیم کے مضبوط دروازے کے کھلنے کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، جب دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو اس آواز میں لوگوں کا شور، دوسروں کو دھکا دے کے آگے بڑھنے کی بے ہنگم آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کھیل اور کھلاڑیوں کو صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ کھڑی ہیں یہ بھی راستے پہ ایک طرف، بیاض آرزو بکف نظر نظر میں نارسا، پرستشوں کی داستاں لرز رہا ہے دم بدم، کمان ابروؤں کا خم۔ مجید امجد ایک اور منظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح حسین لڑکیاں جو ہیں وہ بے تابی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بیاض آرزو بکف آٹوگراف لینے کے لیے اپنی آنکھوں میں حسرت، محبت اور نارسائی کی داستان سموئے ہوئے کھڑی ہیں۔ گویا اگر انہیں آٹوگراف نہ ملا تو ان کی آرزوؤں کا خون ہو جائے گا اور یہ جدوجہد جو ہے وہ رائیگاں ہو جائے گی۔ شاعر نے بیاض آرزو بکف کی معنی خیز ترکیب استعمال کی ہے، یعنی وہ لڑکیاں خواہشات سے بھرپور دکھائی دیتی ہیں کہ آٹوگراف کے لیے ابرو جھکائے اور بڑے التجائیہ انداز میں کھڑی ہیں، وہ گویا بھیک مانگ رہی ہیں کہ گویا ان میں کوئی انا اور عزت جو ہے وہ اس وقت باقی نہیں رہی۔ اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی جب ایک ناز بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا، حروف کج تراش کی لکیر سی تو تھم گئیں لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی۔ یعنی جب وہ لڑکیاں جو ہیں اس کھلاڑی کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ کھلاڑی بیڑی بے نیازی سے الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے سے دستخط کر دیتا ہے اور لڑکیوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ نیاز بے نیاز اور حروف کج تراش کی تراکیب بڑی نادر ہیں۔ اس طرح مسکراہٹوں کے ساتھ جو انہوں نے شریر کا لفظ لگایا ہے تو یہ بھی مسکراہٹ کو بڑا معنی خیز اور طنزیہ سا بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کانپتے ورق پر چھا گئی، تو زرنگار پلوؤں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رک گئی، وہ باؤلر ایک مہوشوں کے جمگھٹوں میں گر گیا، وہ صفحۂ بیاض پر بسد غرور کلک گوہری پھری، حسیں کھلکھلاہٹوں کے درمیاں وکٹ گری۔ اگلے حصے میں یعنی شاعر کہتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک جمال دوست کے روپ میں نظر آتا ہے کہ جب حسین لڑکیاں معمولی سی کھلاڑی کے آگے آٹوگراف لینے کی خاطر جاتی ہیں، اپنی کاپی، اپنی ڈائری یا بیاض وغیرہ کرتی ہیں، تو ہنائی انگلیوں سے وہ اس ڈائری کو یا کاپی کو کھول رہی ہوتی ہیں، تو ان کے خوبصورت لباس اور زرنگار پہلوؤں سے نظر آنے والی ان کی کلائیاں جو ہیں ان کی نبض جو ہے وہ رکتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یعنی آٹوگراف زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ شاعر کی جمال پرستی جو ہے وہ ہنائی انگلیوں، زرنگار پہلوؤں
اور مہاوشوں اور حسین کھلکھلاہٹوں جیسی تراکیب سے عیاں ہے کہ جب چھٹے من میں کہتا ہے کہ جب وہ کھلاڑی خود کو عظیم محسوس کرتے ہوئے غرور سے دستخط کرنے والا تھا اور خود اس کی وکٹ گر گئی، یعنی شاعر جو ہے اس کو توقع تھی کہ کوئی حسین چہرہ اس سے بھی آٹوگراف یعنی لے گا، مگر اس کی یہ امید اور حسرت جو ہے وہ حسرت میں بدل جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اس دنیا میں اس کا وجود جو ہے وہ بے مقصد ہے، کیونکہ شاعر اور دانشور کے طور پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخری اور 7ویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ میں اجنبی، میں بے نشاں، میں پابا گل، نہ عفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوح دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ تو شاعر کا احساس محرومی جو ہے وہ اس آخری بند میں ہمیں مجسم ہو کے سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ خود کو اجنبی، بے نشان اور پابا گل قرار دیتے ہیں کہ وہ ایک کھلاڑی کو حسین چہروں کے بیچ گھرا دیکھتا ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اور یہ جو افسوس، یہ دکھ اور کرب ہے، یہ مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی ہے، کیونکہ انہیں افسوس ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں پہچان نہیں پاتے، وہ مقام نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے 7 بندوں پہ مشتمل اور یہ مفاعل کے وزن پہ لکھی گئی ہے، اور ایک بڑی رومانوی اور پرتاثیر سی نظم ہے۔ نایاب تراکیب، تکرار لفظی، صنعت میرات النظیر کا اس میں بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف شاعر کے ذاتی احساسات، تجربات اور مشاہدے کی ترجمانی نہیں کرتی بلکہ ہر لکھاری اور ادیب کی ترجمانی کرتی ہے، اور بعض ناقدین اس نظم کو شاعر کی ذاتی احساس محرومی کا ذریعہ اظہار قرار دیتے ہیں۔ تو مجید امجد کی یہ خواہش ہے کہ کاش ہمارے معاشرے میں اہل قلم، اہل علم اور دانشوروں کو بھی عزت و افزائی ہو، اور لڑکیوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ دوسروں سے آٹوگراف لینے کے بجائے لوگ خواہش کریں کہ وہ ان سے آٹوگراف لیں، اور ان سے آٹوگراف کی خواہش کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں۔ تو شاید یہ مجید امجد کا یہ المیہ ہی ہے کہ لوگ اسے پہچان نہ پائے، اور اسی بنا پہ وہ ایک ایسی بے نظیر اور اردو کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم لکھنے پر قادر ہوئے۔ شکریہ۔